اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بہترین سے بہترین وظائف آپ حاصل کریں، اور اللہ کریم آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عزتیں، عظمتیں اور دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ ذوالحج شریف کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت سے ہر بندہ مومن اچھی طرح آگاہ ہے۔ عید کا تیسرا دن 12 ذی الحجہ بن رہی ہے، اور سورۃ الملک کا ایک انتہائی مفید مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ ملک کا یہ وظیفہ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے، کریں گے، تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کا وظیفہ یا پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں، یا سورۃ یاسین ملک کی تلاوت کہیں سے سن کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز، وظائف، دیگر معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ سورۃ ملک قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے جس کی بڑی عظمت، فضیلت اور شان ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ملتی ہے، صحابہ کرام کے معمول سے بھی ملتی ہے۔ اس سورت مبارکہ کے برابر تلاوت کرنے سے عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی اس کے برابر کی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے، اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ ہو، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں عرض ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا تو تو نے اسے نہ بخشا، تو وہ جو ہے فوراً جنت میں جاتی ہے، اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے، اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی ہے، تو گھبرایا تو نہیں تو؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے، تکی لگاتی ہے، فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورت ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے کی طرف، پھر دوسری طرف سے آئے گا، تو یہ سورت پڑھنے والا شخص کہے گا کہ میں تو سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کبھی وہ سر کی طرف سے آئے گی، کبھی کہاں سے آئے گی، کہاں سے، تو یہ سورۃ ملک ہر طرف سے اسے روکے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، تو اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا،
مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورۃ الملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے پڑھا اللہ نے اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اب بات توجہ سے ایک اور حدیث پاک سنیے گا، پھر وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا کہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے گا اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے گا، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے، قبر میں یہ جھگڑا کرے گی۔ تو جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، ہم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، حضور کی ذات پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ 12 ذی الحج منگل کا جو روز بن رہا ہے، اس پورے دن کے اندر اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کسی یوٹیوب سے یا ویسے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کی تلاوت سن سکتے ہیں، یا گھر میں کوئی ایک فرد پڑھا ہوا ہے تو وہ اس سورت کو پڑھتا جائے گا، اور ساتھ میں جو سننے والا ہے وہ اس پہ عمل کرتا جائے گا۔ تو بہت ہی سمپل اور آسان سا طریقہ، ہر قسم کی مصیبت و مشکلات سے حفاظت کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی انشاءاللہ خوش نصیبی ملے گی۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درمیان میں سورۃ الملک 29ویں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی تلاوت شروع کر دینی ہے، یعنی کہ تب سورت کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ ہر ایک آیت پہ رک کر 1 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، اور یہ یا کریمو پڑھنا قرآن کا ایسا نہیں ہے، یہ رب کا نام ہے، صرف ہم عاجزی انکساری کے لیے اور وظیفے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ ملک کی 30 آیات ہیں، ہر آیت پر 1 بار یا کریمو، پھر دوسری آیت پڑھیں، پھر وہاں رک کر 1-2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں یا کریمو، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح 30 آیتوں پہ الگ الگ 1 بار یا کریمو میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں پڑھتے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جب اختتام ہو جائے، اللہ سے اپنی حاجات و مناجات کے لیے، من کی مراد کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔